إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ایک انسان کو دنیا کی زندگی میں آسانی اور سکون میسر نہ ہو تو وہ اپنے اصل مقصد پر توجہ مرکوز نہیں رکھ سکتا. اس کی یہ پریشانی، اس کی یہ مصیبت اس کو بار بار مجبور کرتی ہے کہ اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرے. اس وقت من حیث القوم ہمارا ملک جس عذاب میں مبتلا ہے، اس کرب کو، اس تکلیف کو حقیقی معنی میں صرف وہی لوگ محسوس کر رہے ہیں جو اس وقت اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تکلیف ہے کیا؟ مسئلہ ہے کیا؟ اس مسئلے کی وجوہات کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ یہ عام طور پہ ہم سمجھ نہیں پاتے. مختلف نعرے ہوتے ہیں، مختلف دعوے ہوتے ہیں، مختلف جلسے اور ریلیاں ہوتی ہیں جس میں ہر آنے والا آ کر اپنا مقصد پورا کر کے لوگوں کو استعمال کر کے چلا جاتا ہے. اس لیے آج میں اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ان تین ہی باتوں پر گفتگو کروں گا کہ اس وقت جو معاشی اعتبار سے ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. یقیناً انسان جب معاشی اعتبار سے پریشان ہو، اس وقت آپ سب جانتے ہیں، جا کر دیکھیں جن کے ایک کمرے کا گھر ہے، 2 کمرے کا گھر ہے اور 200-150 یونٹ ان کے بجلی کے استعمال ہوئے ہوں، وہ کس طریقے سے 10-12 ہزار روپے کے بل کو لے کر لائن میں لگ کے قسطیں کروانے کے لیے کھڑے ہیں. کسی طرح اس مہینے کی قسطیں بن جائیں، 2-2.5 ہزار روپے ہم دے دیں، آگے پھر 4-5 مہینے میں اتار دیں گے. اگلے مہینے پھر یہی ہوگا، اگلے مہینے ایسا ہی ایک بل ان کے پاس پھر آئے گا. کھانے کے لیے کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جائیں، راشن، ہر مہینے قیمتیں آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ پچھلے کوئی 1 سال سے مستقل یہ سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے 1 مہینے میں ہماری جو بنیادی ضرورت کی چیز ہے پیٹرول، اس کی قیمتیں کس انداز میں تبدیل ہوئی ہیں اور اس سے ہر شخص کس طرح سے متاثر ہوا ہے، یہ ہر شخص وہ جانتا ہے جو اس پریشانی کے اندر چل نہیں پا رہا، بڑھ نہیں پا رہا. سوال پھر پیدا ہوتا ہے وجہ کیا ہے اور پھر حل کیا ہے.
اس کی وجہ ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کو تھوڑا سا سمجھیے گا میرے ساتھ. وہ تاریخ یہ ہے کہ پہلے ہم کچھ اپنی اداؤں پر بھی نظر ڈال لیں. ہم اپنے اوپر بھی تھوڑا سا غور تو کریں. ہمیں حکمرانوں کا ظلم یقیناً نظر آتا ہے. اشرافیہ کی بدماشی پر بھی ہم بہت بولتے ہیں. ہمارا خون کھول جاتا ہے جب ان کی عیاشیاں ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنی ایک طرز زندگی پر غور کریں. میں صرف آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھوں گا. ان 4 چیزوں سے پہلے ایک اللہ کا قانون سمجھ لیجئے کہ اللہ ظلم کے بعد قوموں کو پکڑتا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. جتنی قوموں کی تباہی اور بربادی آپ دیکھتے ہیں نا، لمحے لمحے میں قومیں برباد ہوئی. بنیادی وجہ ان کا ظلم تھا. پوری قوم ظالم تھی. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. آپ کے رب کی پکڑ تو ایسی ہوتی ہے جب وہ کسی قوم کو، علاقے کو، بستی کو پکڑتا ہے، اور پکڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ظالم ہوتے ہیں. پوری قوم ظالم ہوتی ہے. ظلم انسان کا 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک انسان ظالم ہوتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ. اپنے پروردگار کا کھاتا ہے، اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتا ہے. اس نے پروردگار نے اس کو صحیح سالم پیدا کیا، رزق دیا، دنیا کی ہر نعمت دی، اور اس کا ماتھا کہیں اور جھکتا ہے. یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ ناقابل معافی ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اگر یہ ظلم نامہ اعمال میں لے کر انسان دنیا سے چلا گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس ظلم کو معاف نہیں کرے. دوسرا انسان کا ظلم ہوتا ہے اپنے آپ پر. وہ ظلم انسان کرتا ہے اپنے آپ پر گناہ کر کے. ایسے گناہ کہ جس کی سزا اس کو دنیا اور آخرت میں ملنی ہی ملنی ہے. اللہ کے کچھ قوانین ہیں، کچھ گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے. کبھی کسی کو معاف بھی کر دیتا ہے. زور زبردستی کسی کی نہیں چلتی اللہ پہ. اور تیسرا ظلم ہوتا ہے انسان کا جو آپس میں ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں. میرا آپ پر، آپ کا مجھ پر. اور اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اس پہ تو ہم بڑے عادل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں اپنی نظر میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا. آپ ذرا اپنے جو بھی آپ کی زندگی ہے 30 40 50 60 70 80 اس زندگی کے اندر نظر دوڑائیے، کبھی کسی پر ظلم کیا ہو. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ظلم کا معنی ہے کسی کو تھپڑ مار دیا ناحق، کسی کو گالی دے دی. یہ ہمارے یہاں ظلم کی کیٹیگری کے اندر یہ چیز آتی ہے. باقی جو ظلم ہم کرتے ہیں، جس کی ایک داستانیں ہم نے رقم کی ہوئی ہیں، یہ اصل وجہ ہے کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ. جب انسان ظالم ہوتا ہے، ظلم کے بعد تباہی آتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ظلم بھی اندھیروں کی شکل میں انسان کے سامنے کھڑا ہوگا. میرا ایک ظلم ہے، اس قوم کا ایک ظلم ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان الناس اذا رأوا ظالما، لوگ جب کسی ظالم کو دیکھتے ہیں اس کو ظلم کرتا ہوا، فلم یاخذوا علی یدیہ، اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو روکتے نہیں ہیں، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، تو اللہ کی طرف سے پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پوری قوم کو سزا میں مبتلا کرتا ہے. ظالم ظلم کر رہا ہے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. ہمیں حدیث عام طور پہ سنائی جاتی ہے حاکم کے لیے، حاکم ظلم کر رہا ہے لہذا اس کے خلاف اٹھو. آج کل تو ہمیں تانے بھی پڑا، عوام چپ کر کے سہ رہی ہے، عوام چپ کر کے برداشت کر رہی ہے، یہ قوم غلام ہے، کبھی نہیں آزاد ہو سکتی. بھارت سب کے میں نے ذکر کیا نا، شروع میں ہر کوئی آتا ہے نعرے لگوا کے اپنے مقصد پورے کروا کے خود نکل جاتا ہے، عوام وہی رلتی رہتی ہے، پستی رہتی ہے. اس لیے ان وجوہات اور ان حلول کی طرف مت جائیے. ان ظلموں پر ذرا غور کیجیے جو میں نے خود کیے ہیں. اپنے نام عمل میں دیکھیے. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. گفتگو ہوئی اس مسئلے میں. انہوں نے اپنا ایک مسئلہ ذکر کیا کہ میرا آج کل ایک جھگڑا چل رہا ہے، ایک مسئلہ چل رہا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ زمین کا تنازع ہے. سید عائشہ نے جب یہ سنا کہ زمین کا تنازع ہے تو فرمایا کہ اجتنب الارض، زمین کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام کرنا، بچ کے رہنا. زمین نکل دی ہے تو جانے دینا.
کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرماتے ہوئے سنا تھا، من ظلم قید شبر توبقہ من 7 اراضین، جو شخص ایک بالش زمین پر کسی کی ناحق ظلمن قبضہ کرتا ہے، ظلم کرتے ہوئے، کل قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کے برابر توق بنایا جائے گا، 7 زمینوں کے حجم کے برابر اس کے گردن میں ڈال کر یہ اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن۔ زمین سے بچنا۔ سعید بن زید صحابی رسول اور مشہور صحابی ہیں، ان کے اوپر دعویٰ کیا مروان کی حکومت میں، عدالت میں، اروا نامی خاتون نے کہ اس نے میری زمین مجھ سے چھینی ہے۔ اشرم بشرم ہے یہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا میں اس عورت کی زمین کیسے چھین سکتا ہوں؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، کوئی شخص ایک بالش زمین کسی کی ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو یہی 7 زمینوں کے برابر توق بنایا جائے گا، گلے کے اندر اس کے پٹا ڈال کے 7 زمینوں کے برابر وہ گھسیٹ کے اس کو لے کر آئے گا۔ میں کیسے اس آدمی کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ ظلمن، الفاظ ظلم کے۔ اب ذرا سا اس ظلم کو دیکھیے اپنی تاریخ میں، اپنی زندگی کے اندر۔ میں اپنے آپ سے اگر شروع کروں، یہاں سے چلیے، اس مسجد کے باہر سے چلتے ہوئے دیکھیے، آگے علاقوں کے اندر، گلیوں کے اندر 1-1, 1.5, 2-2 فٹ جو گھروں سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، جو ہم نے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ مال عام ہے، یہ سب کی جگہ ہے۔ یہ آپ جائیں نا، ابھی کسی بھی مارکیٹ سے گزرے، فٹ پاتھ نام کی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ فٹ پاتھ کے بعد وہ فٹ پاتھ ہے، قبضہ اس دکاندار کا، اس کے بعد آگے کھڑا ہوتا ہے ٹھیلا، اس کے بعد آگے کھڑی ہوتی ہیں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں۔ یہ پورا جو مال عام تھا، پورا جو جگہ تھی جس پر ہم 10 گھنٹے کے لیے قبضہ کریں یا مستقل قبضہ کریں، یہ 1-1 بالش زمین جب یہ عرصہ دراز سے ہم قبضہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس قبضے میں میں خود شامل تھا، کیونکہ سب کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں نا، تو سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں، میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں نے ظالم کو روکا ہی نہیں۔ میں ظلم کے خلاف جب بات کرتا ہوں، میں ہر شخص اپنے اعتبار سے ظلم کو روکتا ہے، نہ میں نے بات کی نہ کچھ، میں خود اس ظلم میں شریک ہوا۔ ذرا تاریخ پڑھیے اپنی زندگی کی، کتنے ایسے ظالم آپ کو ملیں گے جنہوں نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ ظالم جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ کتنے ایسے آپ کو ظالم ملیں گے جنہوں نے اپنے بہن بھائی جب وہ یتیم ہو گئے تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ان کی ملکیت تھی، وراثت جو ان کا حق تھا، اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کھا گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج وہ ٹھیک ہے حاجی ہوں گے، آج وہ ان کی بہت بڑی داڑھی ہوگی، آج وہ دین کے بڑے خادم ہوں گے، آج وہ بڑا دنیا کا مکار اور عیار آدمی ہوگا، وہ جیسا بھی آدمی ہو، دیندار ہو بے دین ہو، اس نے ظلم کیا تھا، اس نے ان یتیموں کا مال ظلم کر کے کھایا تھا، اس نے وہ پلاٹ، وہ گھر جس کے اوپر قبضہ کیا تھا، وہ ان لوگوں کی ملکیت تھی، وہ ان بہن بھائیوں کی، ان وارثین کی جس پر میں قابض ہوا۔ یہ ایک ظلم کی تاریخ تھی جو میں کرتا چلا آ رہا تھا، اور معاشرے کے اندر ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کر کوئی خاموش تھا، کوئی مزے لے رہا تھا، کوئی تبصرے کر رہا تھا، لیکن کسی نے بھی اس ظلم کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ ظلم کی ایک شکل جو عام پھیلی ہوئی تھی، ہم عرصے دراز سے دیکھتے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مطر الغنی کی ظلم، جو آدمی پیسہ ہوتے ہوئے بھی غنی آدمی ہے اور ٹالتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، معاملے کو کھینچتا ہے، کسی کی پیمنٹ دینی ہے، ادھار دینا ہے، نہیں دیتا ہے اس کے پاس، یہ ظالم ہے، یہ ظلم ہے۔ مارکیٹ آپ کی چلتی ہی سی ظلم پر ہے۔ مجھ سے زیادہ تو آپ سب واقف ہوں گے، جو حضرات مارکیٹ کے ہیں وہ سب واقف ہوں گے کہ مارکیٹ کس انداز میں ظلم پر چلتی ہے۔ پیمنٹ تو دینی نہیں ہوتی، دوسروں کے پیسوں پر کس طریقے سے ہم کماتے ہیں، کس طریقے سے بڑھاتے ہیں، اور اینڈ میں کھانے کی 100% نیت ہوتی ہے۔ جب لیتے ہیں اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں پیسے کھا جائیں گے۔ کرتے آئے کرتے آئے کرتے آئے، اب جب ظلم مجھ پر ٹوٹ پڑا، میں چیخنے اٹھا، میں چیخ اٹھا، مجھے بہت ظلم، بہت برا لگا۔ وہ ظلم جو میں اس کی داستان رقم کرتا آیا تھا، اس کی تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس کی تو میں نے پرواہ ہی نہیں کی۔ میں نے کتنا اس ظلم کو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجام کیا، سینی لگوائی، اور فرمایا کہ کسی ایک پر اس کی اجرت دینے میں ظلم نہیں کرتے تھے، اس سینی لگوانے والے کو بھی اس کی اجرت دی، ظلم نہیں کیا۔
جو جس کا کام ہے وہ اس کو کر کے پورا پورا اس کی اجرت اس کو دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن ان کا جھگڑا ان کی طرف سے میں کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے ان کی طرف سے وَأَنَا كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُ، اور جس کی طرف سے میں خصم کے طور پہ آؤں گا، لڑنے کے لیے آؤں گا، اس کا کیس کون جیتے گا، کیا نتیجہ نکلے گا، وہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. ایک آدمی وہ رجل آخابی ثم غدر، جس نے میرا نام لے کر لوگوں کا اعتماد میں لیا، میرے نام کے ذریعے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر نکل گیا دھوکہ دے کر، اس آدمی کو میں نہیں چھوڑوں گا. کل قیامت کے دن جن کو دھوکہ ہوا ہے ان کی طرف سے میں ان کے لیے کھڑا ہوں گا. اللہ کی طرف سے، اللہ ان کی طرف سے بدلہ لے گا. دوسرا وہ آدمی باع حرا فاکل ثمنه، جس نے آزاد آدمی کو فروخت کر دیا، آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیچ ڈالا. کل قیامت کے دن اس آزاد آدمی کی طرف سے بھی میں ہوں گا. تیسرا وہ آدمی استاجر اجیرا، جس نے کوئی مزدوری پر مزدور رکھا، استوفى منه، اس سے کام تو پورا پورا لیا، ولم يوفه اجره، اور اس کو اجرت پوری نہیں دی جو طے ہوئی تھی. یہ دونوں سائڈ سے ہے. ذرا سا زندگی میں غور کیجیے کتنی دفعہ آپ نے اور میں نے ان لوگوں کا حق دبایا جن سے میں نے کام لیا ہے، کام لینے کے بعد پیمنٹ کم کروائی ہے، اس کو مزدوری کم دی ہے. یہ تو چلتے پھرتے ہم آتے جاتے ٹیکسی رکشوں کے اندر جو بیٹھتے ہیں وہاں پر کوئی میرے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں، میں کسی کے پیسے کھا رہا ہوتا ہوں، 10-20 روپے کے لیے لڑ پڑتا ہوں، جو طے ہوا ہوتا ہے اس میں 10-20 روپے کے لیے لڑ پڑتا ہوں. کبھی یہ افراد جو اجیر ہوتے ہیں، یہ جو ظلم کرتے ہیں مالکوں کے ساتھ، یہ جو امین ہوتے ہیں، ان کو امانت دار بنایا گیا ہوتا ہے، مال پر نگران بنایا گیا ہوتا ہے، یہ جس قسم کی کام میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، جس قسم کے دھوکے دیتے ہیں، جس قسم کا ادھورا کام کرتے ہیں، جس قسم کے ادھوری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ عمارت نے گرنا ہی تو تھا، آوے کا آوے بگڑا ہوا تھا. ظلم ایسا ظلم تھا کہ ہر سائڈ سے ظلم تھا، ہر جانب سے ظلم تھا. ہر آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وقت اب نہیں ہے اتنی میں تفصیل میں جاؤں، ان چیزوں کو اگر دیکھتا جائے کہ ظلم کس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو میں سب سے بڑا ظالم بن کے معاشرے کا سامنے آؤں گا. جب میں سب سے بڑا معاشرے کا ظالم ہوں تو اس ظلم کے اندر صرف ایک ظلم کا اضافہ کر کے میں بات آ کے اپنی بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان وہ بھی ظالم ہوتا ہے، وہ بھی ظلم کرتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے. یہ ظلم کی سب سے ادنا ترین صورت ہے، سب سے کم ترین صورت ہے. سب سے بدترین صورت ظلم کی شرک ہے، اور سب سے کم ترین صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں جو ملتی ہے وہ ہے کسی مسلمان کے متعلق برا گمان رکھنا، بری سوچ رکھنا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا یا اس نے یہ کام کیا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر اور دیگر آئے، مسئلہ انہوں نے پیش کیا کہ آپ نے زکوٰۃ لینے بھیجا تھا، 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی. مال ظاہر کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے، زراعت کی زکوٰۃ ہو گئی، جانوروں کی زکوٰۃ ہو گئی، یہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے. 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، ایک ابن جمیل، ایک خالد ابن ولید اور ایک عباس ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی کے چچا. ان 3 لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی. آپ صاحب نے تینوں کی تفصیل بیان کی جب آپ کے سامنے مسئلہ ہے. فرمایا ابن جمیل جو ہے اس کا مسئلہ ہے، مائن قب ابن جمیل کان فقیر فقناہ اللہ، یہ تھا فقیر، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نواز دیا، یہ اسی چیز کا انتقام لے رہا ہے. اس مسئلے میں بھی بہت تفصیل ہے کہ اس کے لیے الفاظ کیوں کہے. راجع بات یہی ہے کہ یہ اس شخص کی مذمت تھی کہ اس شخص نے کام غلط کیا تو زکوٰۃ کو روک لیا. رہی بات خالد کی، خالد بن ولید کے بارے میں تم نے کہا زکوٰۃ نہیں دی، فإنکم تظلمون خالدا، تم نے خالد پر ظلم کیا ہے، تم نے ظلم کر رہے ہو اس پر. تمہارا ظلم کیا ہے؟ تم پہلے اس کے احوال کو چیک تو کرو. تم نے دیکھے اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تم نے کہہ دیا زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ مانے زکوٰۃ ہے. بس ایسا اس کے یہ سوچ کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، یہ سوچ، یہ ظلم کیا ہے تم نے اس پر. اس نے زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ اس کے پاس جو کچھ پہلے ہی تھا، فقط احتبس اذراعہ وذرعہ فی سبیل اللہ، اپنا جو جنگی سامان تھا، گھوڑا تھا، جو سارا اسلحہ تھا، وہ پہلے ہی اللہ کی راہ میں وقف کر چکا ہے. اس کا تو پہلے ہی سارا ساز و سامان اللہ کی راہ میں وقف ہے، اس کی کیا زکوٰۃ دے گا؟ وہ تو ویسے ہی اللہ کی راہ میں ہے. زکوٰۃ تو انسان اپنے مال کی دیتا ہے، وہ پہلے ہی وقف ہے. رہی بات عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا مسئلہ رہنے دو، وہ چچا ہے میرے، اور چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے مثل ہوتا ہے، اس کا معاملہ میں نپٹاؤں گا، اس کا جو مسئلہ ہوگا میں حل کر دوں گا.
کسی مسلمان کے متعلق یہ سب سے کم ترین ہلکی ترین ظلم کی صورت ہے، اور یہ ہمارے اندر اس قدر ہماری رگوں میں ہے، اس قدر رگوں کے اندر ہے کہ کسی طریقے سے ہم کسی مسلمان کے متعلق اچھا سوچ ہی نہیں سکتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے اپنی آنکھوں سے، جب چوری کر رہا تھا اس کو فرمایا تو چوری کر رہا ہے، اس نے کہا کلا واللہ، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اللہ کا نام لے کر اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ حقیقت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس کا اپنا مال ہوتا، ہو سکتا ہے اس کو وہ مال اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ مال اس نے ادھار لیا ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے حقیقت میں چوری کی ہو، یہ احتمالات ہے نا۔ بظاہر مجھے نظر آیا کہ اس نے چوری کی ہے، میرے ذہن میں آیا چوری کی ہے، میں نے کہا چوری کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چوری کی ہے، اس نے اللہ کا نام لے کر کہا کہ چوری نہیں کی، آگے موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب تھا کہ نہیں تو میں نے دیکھا ہے، میں کیسے مان لوں کہ تو نے چوری نہیں کی، بلکہ میں فرمایا آمنت باللہ وکذبت عینی، میرا اللہ پر ایمان ہے، جس اللہ کا تو نے نام دیا میں اپنی آنکھوں دیکھی چیز کو جھٹلا دیتا ہوں، میں اس بات پر یقین نہیں کر رہا کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے چونکہ اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام کی میں لاج رکھتا ہوں۔ یہ جو ظلم ہم کرتے آئے ہیں نا، جو اس کی ایک فہرست ہے ہمارے پاس، جب یہ چلتا رہا جو حدیث میں نے پیش کی تھی، جب ظالم کو ظلم کرتا ہے وہ دیکھو روکو گے نہیں تو سزا سب پر آئے گی، اور یہ اللہ کا قانون ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم اسی طریقے سے کچھ ظالموں پر کچھ ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، ظالموں کی سزا ظالموں کے ذریعے ہی دی جاتی ہے، الجزاء من جنس العمل، جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کی جیسی چوری ہوتی ہے، جیسا جرم ہوتا ہے، جیسا گناہ ہوتا ہے، ویسی اس کو سزا ہوتی ہے، ظالموں پر ظالم ہی مسلط ہوتے ہیں۔ یہ جو ظلم ہم نے رقم کیے تھے، یہ جو ہم کرتے آئے، ہمارا کاروبار، ہمارا معاملات، ہمارا گھر بار کے اندر ظلم کی داستانیں کم ہوتی ہیں، کسی پر بہتان لگانا، کسی پر جھوٹ بولنا، کوئی رشتہ ختم ہو جائے، کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، لڑکے والے لڑکی والوں پر، لڑکی والے لڑکے والوں پر، کس کس قسم کے بہتان، وکیل خود جھوٹ سکھاتے ہیں آپ کو، وکیلوں کے پاس جائیں ایک سے ایک آپ کو طریقہ بتائے گا بچنے کا، آپ کی غلطی پر، آپ کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے، آپ کو سزا سے بچانے کے لیے۔ جب یہ ساری داستانیں ہم رقم کر کے بیٹھے ہیں، تو اب ایک ظالم جب حکمران کی شکل میں مسلط ہوتا ہے تو پھر چیختے کیوں ہیں ہم، پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ ذرا اپنے اوپر بھی تو غور کریں کہ اس کی بنیاد تو تھی ہم، تباہی تو تب آتی ہے، عذاب تو تب آتا ہے، اور پورا کلی عذاب تو تب آتا ہے جب پورا معاشرہ ظلم کی لپیٹ میں ہوتا ہے، خود ظالم بنا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ایک اور ظالم مسلط ہوتا ہے جو اس کو پیس کے رکھ دیتا ہے، جو اس کو مار کے رکھ دیتا ہے، پھر انسان چیختا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، پھر ہمیں کچھ نعرے اور جلسے جلوس اور ریلیوں والے نظر آتے ہیں جو اپنا کام نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتے ہیں، اور پھر یہ ظلم آگے اسی طریقے سے بڑھتے، غور نہیں کرتے وجہ کیا ہے، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ وجہ آپ سمجھ گئے، حل کیا ہے؟ حل دو ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا حل ہمیں قرآن و حدیث نے پیش نہیں کیا۔ آپ کو ہر آدمی اپنا اپنا حل پیش کر دے گا، لیکن تیسرا کوئی حل قرآن و حدیث نے پیش نہیں کیا۔ پہلا حل یہ کہ انسان اپنے جرائم سے، اپنے ظلموں سے خود توبہ کرے، جو خود ظالم بن کے بیٹھا ہے، جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ اپنے ماتحت پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ ظلم کی داستان رقم کر رہا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے ایک ظالم بنا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو تو ظلم سے روکیں، اپنے آپ کو تو بچائیں، اپنے آپ کو تو ان جرائم سے روکیں۔ اور دوسرا ہے جو ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک ہے جو قوم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے ظالم کو، وہ ہے، ایک ہے جو مظلوم خود ہے۔ مظلوم کیا کرے گا؟ مظلوم تو پستا ہی اسی صورت میں جب وہ قادر نہیں ہوتا، جب طاقت نہیں ہوتی، تو بندہ ہی مظلوم اس وقت ہے نا۔ طاقت ہو تو انسان مظلوم کیسے بنے گا؟ بھائی مہنگائی ہو رہی ہے، آپ پر میں کیا کر سکتے ہیں؟ انہی قیمت میں، اسی پیسوں میں اس چیز کو خریدنا پڑے گا، کم نہیں ہوں گے پیسے۔ آپ کتنا چیخ لیں، کتنا چلا لیں، کتنا آپ زور لگا لیں، کتنے آپ جلسے جلوس کر لیں، یہ سیاسی پارٹیاں آ کر ہر کوئی استعمال کر کے مجھے اور آپ کو چلا جائے گا، اپنا وہ کام پورا کر جائے گا۔ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت کا تحفہ ہے۔ یہ ایسے حاکم بھی سنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حاکم سزا ہوتے ہیں، ظالم حاکم سزا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جامع ترمذی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ اللہ کے نبی مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ چیزوں کے ریٹ طے کر دیں تاکہ مہنگائی رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ان اللہ المساور القابض الباسط الرازق، یہ قیمتوں کا اترنا چڑھنا، رزق میں کشادگی، رزق میں تنگی،
رزق فراہم کرنا، یہ سب اللہ کے کام ہیں. میں یہ نہیں چاہتا. اب آپ جملہ سنیں، بحیثیت حاکم کے آپ سے کہا گیا نا ریٹ طے کر دیں، ایک ریٹ لسٹ مقرر ہو جائے. یہ مسئلہ خیر الگ تفصیل یہ کہ ریٹ مقرر کیے جا سکتے ہیں نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَ اللَّهَ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ کل قیامت کے دن جب میری اللہ سے ملاقات ہو، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، تم میں سے انشاءاللہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا. حاکم کے طور پہ آپ نے بیان فرمایا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن جو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جان یا مال پر مجھ پر ظلم کیا ہے. میں اللہ سے ایسے ملنا چاہتا ہوں، ایسا حاکم بن کے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کوئی ایک آدمی بھی میری ماتحت رعایا کے اندر کوئی ایک آدمی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس حاکم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اور وہ حاکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم من ولی من امر المسلمین شیئا فاشق علیہ، اللہ جو میری امت کے مسلمانوں کے معاملات کی ولایت جس کو نصیب ہو، کوئی بھی عہدہ منصب نصیب ہو، ولایت عامہ ہو، حکومت ہو، حاکم ہو یا اور کوئی حکومتی منصب ہو، اور وہ ان کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں لادتا ہے، اللہ تو اس کی زندگی کے اندر بھی پریشانیاں لاد دے، اس کو بھی، اس کی زندگی کو بھی تنگ کر دے، جو لوگوں کے لیے تنگیاں کرتے ہیں ان کے لیے بھی تنگ کر دے. مظلوم کے پاس ہوتی ہے یہ دعا، کیونکہ وہ غیر قادر ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی، وہ کرتا ہے دعا اللہ سے. اب اللہ کا معاملہ ہے ظالم کے ساتھ. مظلوم نے اپنا کام کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے، ایک امام عادل حکمران عدل کرنے والا جب وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے. اور تیسرا مظلوم، اس کی دعا تو اٹھ کے آسمان پر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ اس مظلوم کی بد دعا جو اس نے ظالم کے خلاف کہی ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ فرماتا ہے لَأَنصُرَنَّكِ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے تجھے میں قبول بھی کر رہا ہوں اور تیری میں ضرور مدد کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے وقت تھوڑا آگے بڑھ جائے. اور یہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دعا قبول ہوگی مظلوم کی، لیکن ظالم کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے مظلوم ظالم کے منہ پر کھڑا ہو کے بد دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے مظلوم صحیح رہتا ہے بلکہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ نواز رہا ہوتا ہے اللہ اس کو. یہ اللہ کا وہ قانون ہے جس کو میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے. ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی مستی کے عروج پر پہنچ جاتا ہے، اس کو سمجھ میں اندھا کر دیتا ہے اللہ اس کو اس کے ظلم کے اندر. دیکھیں نا فرعون سامنے دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے وہ معجزے وہ پہلے دیکھ چکا تھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وہ انکار تو کرتا رہا اللہ فرماتے، لیکن دل سے اس کو یقین ہو چکا تھا، مان رہا تھا دل سے کہ موسیٰ صحیح ہے علیہ السلام. پھر بھی وہ اس پانی کے اندر اتر گیا جس پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا اس لاٹھی کو مار دو، راستہ مل گیا. دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری ہے، موسیٰ کو راستہ ملا علیہ السلام. اتنا اندھا کرتا ہے اللہ ظالم کو، اتنا اندھا کرتا ہے کہ جس چیز کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے پھر وہ آخری اونچائی پر لے جا کر اللہ تعالیٰ پھر اس کو پٹکتا ہے اور پھر اس کے انجام سے مظلومین کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آپ اور میں کر کچھ بھی نہیں سکتے. 2 کام کیجیے، اپنے ظلموں کو بند کر لیں. جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم جگہ جگہ ہم خود چھوٹے چھوٹے ظالم اور فرعون بنے ہیں، اپنی اس ظلم کی داستانوں کو، اپنی اس فرعونیت کو ہم تو ختم کریں، پھر اللہ کوئی اچھا ہم پر مسلط بھی کر دے گا. دوسرا، بد دعائیں کرنا آپ کا پورا حق ہے. حاکم کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ اس کو ہدایت بھی دے، اللہ اس کو سمجھ بھی دے. لیکن یہ ٹیکس کی صورتوں میں ظلم ہوتا ہے، یہ جو ناک ظلم ہوتا ہے، یہ جو عیاشیاں ہوتی ہیں، یہ جو مستیاں ہوتی ہیں، جس انداز میں عوام کو پیسا جاتا ہے، آپ اگر بد دعا کرتے ہیں، آپ کی بد دعا بارگاہ مظلوم اگر ہے بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے اور پھر انجام آپ کے سامنے آتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ ہے، اور ہمارے ملک کی بھی تاریخ ہے. اچھے بڑے آئے، نامور تھے، لوگوں کو بڑا دھمکایا، لوگوں کے ساتھ سب کچھ کیا، اور ان کے انجام کو کچھ کے ہم نے دیکھ لیا اور کچھ کا انجام ابھی سامنے آئے گا. انشاءاللہ اللہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.